اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید محمود راز پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ 12 کے 12 ہاروسکوپ ہم نے پچھلی سیریز میں ڈسکس کیے۔ آپ کو ان تمام ہاروسکوپس کے بارے میں، ان کی خصوصیات، ان کے عادات، ان کے خصائل اور ان کے شادی کا ساتھی اور ان کے شراکت دار لوگ اور ان کے موافق لوگ اور ان کے پتھر اور ان کے پلانٹ، ساری چیزوں کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا۔ آج سے ہم ایک نیا کام شروع کرنے لگے ہیں۔ یہ ہماری نئی سیریز ایسی ہوگی جس میں ہم نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کی جو مشہور و معروف سیلیبریٹیز ہیں، ہم ان کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ہماری آج کی پہلی شخصیت عمران خان، جن کا پورا نام ہے عمران احمد خان نیازی۔ 25 نومبر 1952 1952 یہ لاہور میں پیدا ہوئے۔ زمان پارک ان کا جو آبائی گھر ہے، نہر کے کنارے جو چھوٹا سا ایک پارک ہے، اور یہ جو پارک ہے یہ ان کے آباء و اجداد کے نام پہ ہے۔ زمان، جاوید برکی، ماجد خان، ان کی فیملی تمام کی تمام اعلیٰ بیوروکریسی کے اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز رہی ہے۔ خود ان کا تعلق میاں والی سے ہے۔ ہمیں ایک دو جگہ پہ یہ بھی پتہ چلا کہ یہ میاں والی میں پیدا ہوئے، لیکن زیادہ غالب امکان یہی ہے کہ یہ لاہور میں پیدا ہوئے۔ اور ان کی تاریخ پیدائش کے متعلق جو بات ہم کریں گے کہ جو آفیشیل ویب سائٹ ہے ان کی، جو گورنمنٹ آف پاکستان کی آپ کہہ لیں، اس کے مطابق، اور اپنی سالگرہ بھی یہ 25 نومبر کو ہی مناتے ہیں۔ تو ان کا جو حاکم سیارہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جوپیٹر، ایک خوبصورت، بہت ہی خوبصورت سیارہ۔ اور ان کا جو ہاروسکوپ سائن ہے وہ ہے سیجیٹیریس، جسے ہم اردو میں قوس کہتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ آتشی عنصر کے مالک ہوتے ہیں۔ آتشی، آتش سے، اگر آپ کے تصور میں عمران خان کا جلالی چہرہ نہیں آیا تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، کیونکہ آتشی، اور ان کی تقریروں میں، ان کی باتوں میں، وہ جب بات کرتے ہیں، وہ جب تقریر کرتے ہیں تو جلالی کیفیت عام نمایاں ہے، جو ان کے عنصر سے بہت حد تک میچ کرتی ہے۔ دوسرا، یہ لوگ تصوراتی بہت ہوتے ہیں نا، سیجیٹیریس، یہ تصور بہت بناتے ہیں، ہوائی قلعے بہت بناتے ہیں، اور کسی ایک پر کنسنٹریٹ بھی کر جاتے ہیں، اس پر اپنی یکسوئی سے توجہ پوری کی پوری دیتے ہیں کہ وہ اپنا مقصد حاصل کر لیں۔ آپ کے سامنے ہے 1992 کا ورلڈ کپ، اور اس کے بعد عمران خان کی ریٹائرمنٹ اور ان کا اعلان کہ میں اپنی مرحومہ والدہ کی یاد میں کینسر ہاسپٹل بناؤں گا۔ عوام نے ان کا ساتھ دیا، سیلیبریٹیز نے ان کا ساتھ دیا، فنکاروں نے ان کا ساتھ دیا، کھلاڑیوں نے ان کا ساتھ دیا، حکومتوں نے ان کو سپورٹ کی، اور آخر کار وہ لاہور میں شوکت خانم کینسر ہسپتال آپریشن کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن جب سیلیبریٹیز اپنا کوئی پروفیشن یا کوئی چیز چینج کرتی ہیں نا، تو اس میں وہ گول سیٹ کر کے آتی ہیں۔ اگر عمران خان سیاست میں آتے ہیں تو یہ نہیں تھا کہ میں ایم پی اے بن جاؤں گا یا ایم این اے بن جاؤں گا، اٹس اوکے، چلتا رہے گا، نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ ایک گول سیٹ کیا عمران خان کا، یہ گول تھا کہ میں نے سیاست میں آنا ہے اور وزارت عظمیٰ پر پہنچنا ہے، جو سب سے اونچا منصب ہے ہماری پولیٹیکل حکومت کا۔ جب انہوں نے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا تو الیکشن کے دنوں میں ان کے ستاروں کی چال بہت زیادہ موافق تھی ان کے لیے۔ ساڑھ ستی ختم ہو چکی تھی، زحل کی نحوستیں جا چکی تھی، اور ستاروں کی ہر چال جو ان کے ہاروسکوپ کے مطابق ہے وہ ان کے موافق چل رہی تھی۔ ناعاقبت اندیشی انسان میں ہوتی ہے، ان میں زیادہ ہوتی ہے۔ بہت سارے فیصلوں سے یہ پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے ان کو۔ بہت سارے فیصلوں پہ بات کرنے کے بعد یہ سوچتے بھی ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔
ہاں یہ بات ضرور ہے، ان کا اگر کوئی یہ بات کر جاتے ہیں تو ان کا مقصد کوئی نیگیٹو نہیں ہوتا، منفی نہیں ہوتا مثبت ہی ہے، لیکن وہ کسی کے کہنے پہ، کسی کی مشاورت میں، مس گائیڈ سے اگر کوئی فیصلہ کر جاتے ہیں تو بعد میں اس پہ آپ جس کو ہمیں تو لوگ کہتے ہیں یو ٹرن، لیکن وہ سیدھی سی بات ہے، فیصلوں میں رد و بدل ہو جاتا ہے، اور وہ بعد میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ مثبت اثرات لاتے ہیں جو آج کل آپ کے سامنے ہیں۔ اب سیجیٹیریس کی شادی کی بات کرتے ہیں۔ سیجیٹیریس کے لیے 2 ہاروسکوپ ہوتے ہیں، ایک تو کہلاتا ہے ایریز جسے ہم حمل بولتے ہیں، اور ایک ایکویریس جسے ہم دلو بولتے ہیں، لیو جسے ہم اسد بولتے ہیں۔ ایکویریس میں نے اس لیے بولا کہ جمائمہ خان جن سے ان نے پہلی شادی کی، ان کا جو ہاروسکوپ ہے وہ ایکویریس ہے، اور وہ ان کے بالکل ناموافق ہے، اس کے ہاروسکوپ کے بالکل اگینسٹ ہے، لیکن پھر بھی ایک زندگی کا طویل عرصہ دونوں نے ساتھ گزارا، آخر کار ان کا نباہ نہ ہو سکا اور ان میں ہنسی خوشی سے علیحدگی ہو گئی۔ اب دوسری شادی جنہوں نے کی وہ ہے 3 اپریل 1973 کی تاریخ پیدائش لیے ریحام خان۔ اچھا، ان کا ہے حمل ایریز، اور وہ بالکل ان کے موافق ہے، تو پھر ان کے درمیان علیحدگی کیوں ہو گئی؟ ہونی نہیں چاہیے تھی۔ یہ وجہ ستاروں کی چال سے نہیں، کچھ معاشی اور معاشرتی حالات بھی پیدا کر دیتے ہیں کہ انسان میں نہ چاہتے ہوئے بھی علیحدگی ہو جاتی ہے۔ بشرا بی بی جن کی تاریخ پیدائش 16 اگست 1973 ہے، اور یہ جس ہاروسکوپ کی مالک ہیں وہ کنگ آف اسٹرولوجی لیو یعنی کہ اسد۔ اس کا اقبال بہت بلند رہتا ہے، اسد والے یا بہت نیچے گرے ملیں گے یا بہت اوپر آپ کو ملیں گے، ان بیٹوین خال خالی ملتے ہیں، تو یہ بھی بالکل ان کے موافق ہے۔ جو ابھی شادی ان کی چل رہی ہے یہ بالکل ان کے موافق ہے۔ ہماری ملک کی معیشت بہتر، مزید بہتر ہونی شروع ہو جائے گی تو مہنگائی میں بھی واضح کمی آئے گی، اور عمران خان کی مقبولیت پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا، بلکہ 2023 کے الیکشن میں وہ بآسانی دوبارہ حکومت بنا لیں گے۔ لیکن اگر انہوں نے عوام کی شکایتوں کا سدباب نہ کیا تو 2023 کا الیکشن ان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بھی ثابت ہو سکتا ہے۔